بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یکدیہ الاعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاذالیل ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات۔ قرآن مجید کی آیہ وافی ہدایہ 6666 آیات کے مابین واحد اور اکلوتی آیت ہے جس کا مصداق صرف اور صرف ذات سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ متوجہ رہے، ترجمے سے واضح ہو جائے گا کہ کیا کوئی بندہ دنیا میں ایسا بھی گزرا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم سب کو تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، ہر اس چیز سے، اب اس تفصیل آ رہی ہے، جن میں سے وہ اشیاء کیا ہے؟ من الخوف، ڈر، دہشت، وحشت، تنہائی، بے یاوری۔ ایک حصے کا یہ ترجمہ ہوا خوف کا معنی۔ والجوع، بھوک سے، پانی سے تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے اموال کو تلف کر کے تمہارا امتحان لیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جان کے نذرانے سے امتحان لیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری اولاد سے بھی ہم امتحان لیں گے۔ پہلی لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اب قرآن مجید آگے بڑھ کے اس آیت کی وضاحت میں کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو میدان خوف و جوع و نقص اموال و انفس و ثمرات میں جو ڈٹے رہے، جو مستقیم رہے، جن کا توکل و تیقن اس قدر معراج قامت تھا کہ دھرتی پہ یا تو امام حسین تھے یا اوپر ذات خدا تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیے، گفتگو طولانی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ شب بیداری کا مزاج کیا ہے، اور الحمدللہ یہ خدمت زمانے طویل سے ہے، اور بالکل آپ نہ گھبرائیں، انشاءاللہ شب بیداری اسی توزق و احتشام سے ہوگی
جیسے صالحہ ما سبق ہوتی رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا الذین اصابتہم مصیبہ، بشارت دے دو ان مجاہدین کو، ان شہداء کو، ان صدیقین کو کہ جنہوں نے ہر ابتلا میں، ہر امتحان پر، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ اب قرآن آگے بڑھ کے بتاتا ہے، بشارت کے لفظ پہلے کہی، بشارت کے لفظ کہاں استعمال کر رہا ہے قرآن، یہ آپ کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ مصیبت میں کامیابی کے بعد تب بشارت قرآن کہہ رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اگر صابر ہوتا تو میں مان لیتا کہ اکیلے امام حسین کی ذات ہے، صابر کی جمع صابرین ہے، اس کا مطلب حسین کے ساتھ 71 اور ہیں جو صابرین کی جماعت کہلا رہی ہے۔ اگر اس میں 85 اور 90 برس کا ضعیف ہے تو اسی میں 6 ماہ سے کم کا بچہ بھی ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے اپنے موضوع پہ آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا اِنَّا لِلَّهِ، اور وہی لوگ امتحان میں کامیاب ہو کے وقالو وہ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں بندگی مجھے ایسی نہیں ملی جو کربلا میں ملی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر ہماری بازگشت اسی رب کی طرف ہے۔ یہ آیت کا مصداق ہے۔ سوائے کربلا کے اور نہ کوئی زمین مراد ہے، سوائے 72 کے اور نہ کوئی افراد مراد ہے، سوائے اصحاب حسین کے نہ کوئی صحابہ مراد ہے، نہ اور کوئی جگہ معین ہے۔ اس لیے کہ کربلا نام ہے اسلام کے اٹل مقام کا۔ کربلا سے پہلے دلیل پہلی دے رہا ہوں جو عقلی دلیل ہے۔ 1,23,999 انبیاء، پھر جناب ختم مرتبت، پھر جناب سرکار امیر، پھر سرکار امام حسن مجتبی، یہ دور وہ گزرے ہیں کہ جب ختم نبوت بھی ہے، تاجدار نبوت بھی ہے، سرکار رسالت بھی ہے، اور اول امامت بھی ہے، اور اول وصی بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، اور امام حسن بھی موجود ہے، مگر تخریب، ظلم، جبر، جبروت، الحاد، کفر، نفاق، شک، تردید، ارتداد، سب اس دور تک حلال تھا۔ لوگوں نے جب چاہا توجہ، لوگوں نے جب چاہا 2 کی 4 پڑھی، لوگوں نے جب چاہا بجائے جمعے کے بدھ کو پڑھی۔ تو یہ تک مسئلہ وہاں تک ہے، دلیل عقلی دے رہا ہوں، اور چونکہ لائیو نہ چلتا ہوتا میں بیان نہ دیتا۔ رب العزت کی قسم کھا کے جعفر جوہری کہہ رہا ہے امام حسن تک جس کے جو بس میں تھا اس نے کیا۔ جمعہ بدھ کو ہوئی، 2 کے بجائے 4 پڑھائی گئی، مگر زمین کربلا کی بنیاد میں ایک معصوم لہو شریک ہے جسے اصغر کہا جاتا ہے، اس نے ایسا خط تنسیق کھینچ دیا ہے۔ اب جو کچھ کرتے رہے ہو، مگر بے شیر کا لہو اب جمعہ بدھ کو نہیں ہونے دے گا، 2 کی 4 نہیں ہونے دے گا، 4 کی 2 نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے کربلا اسلام کا اٹل مقام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک صلوات بھیجئے تو اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں، اس لیے کہ انجمن کی آمد میں جو بھی تاخیر ہے مجھے وہاں تک خواہ مخواہ بھی چل رہا ہے، یہ آپ متوجہ رہیے گا۔ اس لیے کہ انجمن اگر اوقات کی پابندی کرے نا تو شب بیداری اپنے وقت میں پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ مجبوری یہی ہے کہ ہم میزبان ہیں، آنے والے مہمان ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جبکہ مجلس آدھے گھنٹے لیٹ شروع ہوئی ہے اسی لیے کہ انجمن کی آمد ہو جائے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، ورنہ مجھے کھل کے موقع ملے میں تو 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 2 گھنٹہ بھی پڑھوں گا، 3 گھنٹہ بھی پڑھوں گا۔ سنو، کربلا اسلام کا وہ جائے اٹل ہے، وہ قیام ابد ہے۔ پھر اس کے بعد حسین کی قربانی کے بعد، اصغر کے لہو کی سنگ بنیاد میں آبیاری کے بعد، اب اسلام کو فکر نہیں ہے کہ دن بدل دیا جائے گا، رکعتیں بدل دی جائیں گی، ذکر نماز بدل دیا جائے گا، توحید کو فراموش، مگر ایسا بے زبان لہو،
اللہ نے اپنے اس منصوبے کے تحت کربلا لوگوں نے کیا سمجھا؟ حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، کربلا منصوبہ الہی کا نام ہے۔ آدم سے لے کے محمد تک اور محمد سے لے کے امام حسن تک جتنے ایثار تھے وہ کربلا پہ منحصر ہے۔ کربلا ہے تو آدم کا تذکرہ ہے، کربلا ہے تو نوح کا ذکر ہے، کربلا ہے تو ابراہیم کا تذکرہ ہے، کربلا ہے اسماعیل کی قربانی تذکرہ ہے، کربلا ہے تو موسیٰ ہے، کربلا ہے تو عیسیٰ ہے، کربلا ہے تو محمد عربی ہے، کربلا ہے تو علی کی ولایت ہے، کربلا ہے تو توحید ہے۔ رب العزت کی قسم کھا کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ مٹا دیا جاتا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا، رسول اللہ ذہنوں سے کھرچ کے پھینک دیا جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا، رب العزت قسم علی ولی اللہ بھی دنیا سے مٹا دیا جاتا اگر کربلا نہ ہوتی، کربلا بھی کربلا تک مقید و محدود ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ آپ نے غور فرمایا یہ جو کلمہ کامل ہے وہ کربلا کا مرہون منت ہے، کسی مفتی کا مرہون منت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اور دنیا سمجھ رہی آسان ہے۔ پھر تاریخ کے حوالے جملے سے جاؤ، آج دنیا میں 57 ممالک ہیں جو کلمہ گو ہیں، جو بانیان دین ہے، جو ٹھیکیداران اسلام ہے، مگر لعنت ہو ان کی سیرت پر، ان کی صورت پر، ان کے نظریہ پر، ان کے عقیدے پر۔ آج اگر کوئی حق کی طرف مظلوم کی حمایت کرے تو سب کی نانیاں مرنے لگتی ہے۔ کعبے کے ٹھیکیدار ہونا الگ ہے، مگر میدان شہادت میں لہو کی جان دینا آسان کام نہیں ہے۔ جان کی قربانی دینا یا علی کو آتا ہے یا اولاد علی کو آتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آخری جملے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن عزیزان من توجہ رکھیے گا، آج اس دھرتی پر جلال پور کی اتنے بے غیرت مسلمان ہیں جنہیں کلمہ پڑھ لیا تو سمجھ گئے مسلمان ہیں۔ میاں نماز و کلمہ تمہیں مسلمان نہیں بناتی۔ جس کے باپ دادا بابری مسجد کی گواہی میں مخالفت میں گواہی دے وہ آج ایران پتن کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں بے غیرت نسل ہے۔ ارے یزیدیت کا چہرہ ہمیں کربلا نے بتا دیا۔ اب جملہ سنیے گا توجہ کے ساتھ، میں نے نبی کے بھی اصحاب دیکھے، علی کے بھی اصحاب دیکھے، امام حسن کے بھی اصحاب دیکھے۔ نبی کے اصحاب نے نبی کو دھوکہ دیا، علی کے اصحاب نے علی کو دھوکہ دیا، امام حسن کے اصحاب نے امام حسن کو دھوکہ دیا۔ وہ فرق اتنا ہے خدا کی قسم، آؤ او صحابیت کو تم پکڑ کر اپنی مقدار سے ناؤ پر کرنے والوں، جو خود ڈوب رہا ہو تمہیں کیا بچائے گا؟ سنیے توجہ کے ساتھ سنیے، عجیب و غریب کیفیت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل میں میڈیا سے جڑا ہوں، سارے مناظر دیکھتا ہوں، یہ بے غیرت کے سمجھتے ہیں کہ دنیا آنکھیں بند کی ہے۔ گزارش یہ ہے، ہم اتحاد کے علمبردار ہیں، ہمیں نہ چھیڑا جائے، اگر چھیڑو گے تو چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ یہ داڑیاں رنگین کرا کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ تیرے باپ دادا خود ہی لعنتی قبر میں پہنچے ہیں، جو مسجد کے خلاف گواہ دے آج وہ ایران بشک کر رہا۔ دنیا کلیجے سے لگائے اس ملت کی بے غیرتی ہے، ایسے ناہنجاروں کو اپنے اصحاب میں رکھتی ہے۔ جملہ سننا، اصحاب کی رائے سے بات کہہ رہا ہوں اور عجیب و غریب کیسے سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبی بلاتے رہے، یہ بھاگتے رہے۔ سنیے جملہ، اصحاب نبی کا فرق اور اصحاب حسین کا فرق، توجہ سنیے گا۔ نبی بلاتے رہے، یہ بھاگتے رہے۔ حسین واپس کرتے رہے، یہ جانے نہیں تیار ہیں۔ فرق ہے نا، وہ بلاتے ہیں تو آتے نہیں، یہ بھیجتے ہیں تو جاتے نہیں۔ یہ اصحاب حسین، اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا جیسے مجھے اصحاب ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے دادا کو ملے، نہ میرے بھائی کو۔ کیوں؟ حسین نے اپنے اصحاب پر فخر کیا ہے۔ دنیا ابھی اصحاب کے معنی نہیں جانتی۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ املے پر ناز کرتے ہو، املے پر یقین۔ صحابہ کے معنی کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ نہیں،
صحابہ کے معنی ہی ترجمہ غلط کیا جا رہا ہے. بباغ دوحل جعفر جوہری مائک سے کہہ رہا ہے. صحابہ کے معنی غلط بتائے جا رہے ہیں. صحابی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کے کام میں شریک ہو, اپنے مالک کے مقصد میں شریک ہو. اب یہ نہ کہنا اصحاب حسین کون ہے, یہ 72 تھے, 72 ہیں, 72 رہیں گے, نہ پہلے ملے نہ بعد میں ملیں گے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو اصحاب جو مقصد میں شریک ہو. حسین کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بتائے, تمہارے جھوٹے راوی, جھوٹے مورخین کی بھیڑ ہے تمہارے پاس. کسی ایک صحابی کے بارے میں چھوڑو, صحابی کے نوکر کے بارے میں بتاؤ, اس نے بھوک کی شکایت کی ہو, پیاس کی شکایت کی ہو, تنہائی کی شکایت کی ہو, کہیں تو نہیں شکایت کی. جناب جون, جب امام نے فرمایا تیرے مالک کی رضا چاہیے ہے نا, تو معلوم جون نے کیا کہا, مولا میں حقیر ہوں, اس لیے آپ مجھے اپنے لہو میں میرا لہو شریک نہیں کرنا چاہتے. یہ جناب جون کا سوال ہے. امام نے بھی وہ کام کیا, اپنا دست شفقت پھیرا, جون کے بدن سے خوشبو آنے لگی. یہ ہے امامت, یہ ہے ولایت. ورنہ کسی کا کلمہ تو بتاؤ, ہم مان لیں. کسی کے کلمے کی پتہ نہیں, کوئی ابھی 2 برس کا ہے وہ گواہی دے رہا ہے, کوئی 7 برس کا ہے وہ گواہی دے رہا ہے, کوئی فتح مکہ کے بعد آیا ہے دامن اسلام میں وہ گواہی دے رہا ہے, کوئی فتح خیبر کے بعد آیا ہے, نام منحوس سے ممبر سے نہیں لے سکتا. یہ اپنے کو مسلمان بتاتے نا, اسلام بھی مرہون منت ہے اہل بیت کا. تمہیں پتہ نہیں ہے, عظمتیں گھٹانے کی کوشش کرتے ہو. تمہارے باپ داداؤں نے تاریخ لکھی, ہم مجبور تھے, ہم زندان میں تھے, ہم پر حکومت کی نگاہیں تھی, ہم پر مخبر تھے, ہم پر جاسوس بٹھا لے تھے, مگر تم سمجھتے ہو کیا دین الہی فروغ نہیں پائے گا؟ ہمارے حروف ایسے ہیں, دنیا میں کئی حرف معنی ہی نہیں ملتا, مگر معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے حروف معنی دار ہو جاتے ہیں. اگر امام لفظ جیم استعمال کرتا ہے تو صحابی جیلا وطنی سمجھتا ہے, اگر لفظ جیم استعمال کرتا ہے امام تو سمجھتا ہے جنون مجنون بن جاؤ. ارے جو بے معنی حرفوں کو حرف کا جامہ پہنائے اسے ولایت کہا جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں. تو یہ سب نتائج. اب یہ ہے اصحاب حسین. اللہ اکبر, سلام ہو ان اصحاب حسین پر جو مقصد حسین میں شریک ہے, اور دنیا اپنے بزرگوں خیر منائے, ادھر نہ بات کریں. یہ واقع کربلا ایسی حقیقت ابدی ہے جس کی خبر نبی نے بچپن میں دے دی تھی. باپ کو بھی باخبر کیا, ماں کو بھی باخبر کیا, بیٹا بھی ہوا تو اس کو بھی باخبر کیا, میرے لال میرا دین قیام نہیں کر سکتا بغیر تیری قربانی کے. اللہ اکبر. حسین گھر سے فقط 18 لے کے چلے تھے. دنیا اسلام اپنے بے کسی کا ماتم کرے, ماتم کرے اپنی بے بسی پر. ہم سے پوچھتے ہو, ذرا ان مسلمانوں سے پوچھو, جب بھی بات آتی ہے ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں, ہم بھی مولا حسین کو مانتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی تذکرہ ہے, بس ان کا جن کے باپ دادوں کا کلمہ و اسلام نہیں پتا ہے ان پر جان دینے پر تیار ہو, اور جس نے جان دے کے اسلام کو بچا لیا اس کے تم انکاری ہو, تو انکار تو تمہیں وہاں پہنچائے گا جہاں کوئی نہیں جا سکتا سوائے تمہارے اصحاب کے. اور جانتے ہو حسین نے کیا قربانی دی ہے؟ خدا کی قسم کیا مجال ہے. میں نے دیکھا جیسے جیسے پیاس بڑھتی رہی, بھوک بڑھتی رہی, نقاہت بڑھتی رہی, کمزوریاں پیدا ہوتی رہی, اصحاب میں نیا جوش, نئے ولولہ, نئی امنگ بڑھتی رہی, تیزی سے آگے بڑھتی رہی. ارے کون بتائے, جب بے زبانوں کی زبان عام دنیا نہیں سمجھ پاتی,
حسین کے اصحاب میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے جس کی زبان صرف امام وقت پہچانتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کون ہے یہ 6 ماہ کا بچہ؟ دیکھتے ہو ہر صحابی نے بڑھ بڑھ کے قربانی کے لیے امام سے، مگر امام جانتے تھے کہ فہرست شہادت کس طرح مرتب کرنی ہے، کیونکہ اصحاب کو امام نے پہلے اجازت دی تو مورخ کی زبان کبھی قیامت تک کھلنے نہ پائے۔ دنیا نے اگر اعتراض کیا کہ اپنے عزیزوں کو بعد میں بھیجا، اصحاب کو پہلے بھیجا، تو تمہیں پتہ ہی نہیں تھی ایک تمہاری طرف بھی عقل مند تھا۔ توجہ سننا، تمہاری طرف بھی ایک عقل مند تھا، 9 لاکھ کی بھیڑ میں اکیلا ذہین فریس عقیل عقل مند تھا، اور اس نے اذان اکبر کا وہ تاثر دیکھا، صبحی امام کی طرف آ گیا۔ یہ عقل مند تھا تو چلا آیا، جتنے بد عقل تھے سب ادھر ہی رہ گئے۔ آپ سمجھتے کیا صاحب حسین کا ذکر کروں میں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اب وقت پورا ہو چکا ہے، میں اپنی منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں 6 ماہ کا بچہ، کون جانتا ہے اس عمر کی بچے کی زبان؟ یا ماں پہچانتی ہے، صرف ماں پہچانتی ہے، باپ بھی نہیں پہچانتا۔ بچہ رو کیوں رہا ہے یہ ماں جانتی ہے، بچہ ہنس کیوں رہا یہ ماں جانتی ہے، مگر یہ واحد اکلوتا بچہ ہے جس کی زبان کو امام بھی جانتا پہچانتا ہے۔ جو طائروں کی زبان، جو چوپائیوں کی زبان سے آشنا ہو، وہ معصوم کی زبان سے آشنا کیوں نہیں ہوگا؟ یہی شرط امامت ہے، جو کسی دوسری زبان کا محتاج نہ ہو اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی امام حسین نے استغاثہ بلند کیا، کیوں؟ دنیائے فکر سے مجھے ایک التفات کی ضرورت ہے، میں توجہ چاہتا ہوں دنیائے علم و ادب سے۔ آخر امام حسین نے استغاثہ کیوں بلند کیا؟ قربانیاں اتنی دی امام حسین نے، اتنی قربانیاں دی، اتنی دی کہ قاتل تھک گئے، مگر جذبہ قربانی گھٹا نہیں، وہ تو معراج قامت ہوتا چلا گیا۔ امام نے اس لیے استغاثہ بلند کیا تاکہ دنیا کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کو خبر ہی نہیں، ورنہ ہم ضرور مدد کو آتے۔ اتمام حجت اسی کا نام ہے، اور حسین اپنے سے پہلے جس کو لے جا رہے ہیں وہ بھی حجت خدا کا فرزند ہے، یہ بھی حجت ہے کربلا کی۔ اللہ اکبر۔ امام نے پہلا استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ بے زبان بچہ جس کی عمر عاشور کا سورج غروب ہونے تک 6 ماہ کی ہوتی، وہ بچہ اتنا سمجھتا ہے کہ بابا کیوں پکار رہے ہیں۔ پہلے استغاثے وہ بچے نے گہوارے میں انگڑائی لی، پھر امام نے دوسرا استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کون ہے کہ نبی کے حرم کا تحفظ کرے؟ پھر فرمایا حل من معین یعیننا، ارے بالغ نظر امام سمجھتا ہے مگر بے زبان سمجھ رہا کہ اب تیسرے استغاثے پر اب جھولنے میں رہنا جائز نہیں ہے۔ بچے نے انگڑائی لی اور اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ منظر دونوں طرح کا ہے، ایک تو فتح مبین کا کھلا ہوا اعلان ہے، دوسرے مصیبتوں کے انبار میں بھی بچہ اتنا مستقیم ہے، اس قدر استقامت پذیر ہے کہ بڑوں کا حوصلہ وہ نہیں ہے جو شیرخوار میں ہے۔ اور اللہ اکبر، امام حسین نے پھر آگے دیکھا کہ ہجوم ہے خیمے کے در پر، اور گریو بکا کی آواز آتی ہے، ماؤں میری بہنوں، اللہ بے شیر کے صدقے میں تمہاری گودیوں کو شاد و آباد رکھے، ماؤں تمہارے جوان سلامت رکھے۔ حسین کربلا میں جواہر پارے لائے تھے جن کا کسی زمانے میں کوئی جواب نہیں تھا، نہ ماضی میں جواب، نہ حال میں نظیر، نہ مستقبل میں کوئی مثال تھی۔ 72 منتخب روزگار، منتخب کس کے تھے؟ امامت نگہی کا انتخاب تھا، اور یہ منصوبہ الہی تھا۔ حسین دین کو اگر بقائے دوام دینی ہے
تو ایسے افراد کا اجتماع کرو۔ حسین نے کم و بیش 72 افراد کو کربلا میں جمع کیا، اور جب بیشیر کے پاس پہنچے تو عجب انداز دیکھا۔ بچہ جو نیم جاں تھا، جو 3 دن سے بڑوں کے ساتھ بھی بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، مگر نصرت امام سے ایک لحظہ غافل نہیں تھا۔ اللہ اکبر! امام نے دیکھا بچہ بار بار سر اٹھاتا ہے، جس بچے میں حرکت کی طاقت نہیں تھی، مگر استغاثہ امام نے اصغر کو اتنا طاقتور بنا دیا، بچہ بار بار سر اٹھاتا ہے۔ امام نے کہا لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ میں سمجھ گیا میرا بچہ۔ یاد کرو ذوالشیرہ کل کا پہلا علی تھا جو 211 برس میں رسالت کا ناصر بن کے آیا تھا، یہ 6 ماہ کا صغیر ہے، امامت کا گواہ بن کر، ناصر بن کر کربلا میں اٹھا۔ امام نے لیا، لے کے چلے۔ ارباب اعضاء کیا عجیب منظر ہے! حسین نے ایک ایک قربانی میں ہزاروں ابواب کھولے، دروازے کھولے، باب کھولے، دروازے کھولے، تمام شعبہ حیات پر گفتگو کی۔ جب بچے کو لے کے چلے، آگے بڑھے، مجمع کے سامنے آئے، لشکر سمجھ رہا ہے حسین لگتا ہے اب تھک چکے ہیں، عاجز ہو چکے ہیں، اب قرآن لا رہے ہیں، کیونکہ ابا کا سایہ کیا تھا۔ جب بچے کو مانگا تھا نا تو اصغر تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، کیونکہ بے زبانی بتا رہی بابا میں آپ کا ناصر بن کے آیا ہوں، آپ مجھے جلدی مقتل میں لے کے چلے۔ سکینہ نے دیکھا بھیا تڑپ رہا، امام نے اپنی ابا اڑائی، لے کے چلے۔ آدھا کے نظر میں وہی منظر ہے، حسین قرآن لا رہے ہیں تھکنے کے بعد۔ او تاریخ دانو، شاید تمہیں ہجرت یاد نہیں ہے، پہلی امتحان کی گھڑی تھی پہلے علی پر، نبی کی چادر اوڑھ کے لیٹا تھا، لوگوں نے کہا نبی ہے، دشمن کہہ رہا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد امام نے ابا کا دامن ہٹایا۔ اللہ امامت کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کسی بندے کے ہیلے اور بہانے کے لیے، لے کے آئے کہ لے ایھا الناس، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ بچہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، مگر اس کی مقدار بڑی مختصر ہے، کاش تم اسے 2 بوند پانی پلا دو، تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں، یہ بچہ معصوم ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، اگر 2 بوند پانی پلا دو گے نا تو تمہارے فرات میں کمی نہیں آ جائے گی۔ اللہ اکبر! حسین نے لشکر کے یقین کو مکمل کرنے کے لیے بچے کو جلتی زمین پہ لٹا دیا۔ بچے نے شدت تپش سے، جو ایک انگڑائیلی باپ کا کلیجہ تھا، ہومک کے بچے کو گود سے لگا لیا، سینے سے چمٹا لیا، لپٹا لیا۔ میرے لال مولا آخر بچے کو اٹھایا کیوں؟ کہا یہ میرا بچہ کربلا کے لیے حجت خدا ہے، یہ اسماعیل نہیں ہے۔ وہ زمین مکہ تھی جو اسماعیل کے چند گھنٹوں کی پیاس کو نہ برداشت کر سکی، اور اس نے پانی اگل دیا۔ یہ میرا بچہ اصغر نہیں، حجت خدا ہے، تھوڑی دیر اور رہے گا کربلا میں بھی پانی برآمد ہو جائے گا، میرا امتحان ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے میرا ہر رخ سے امتحان لیا، اور میں ثابت قدم ہوں، کیونکہ میرے رگوں میں شیر زہرا ہے، میری رگوں میں حیدر کرار کا لہو ہے، جو سن کا کمال میرا ہے وہی میرے اس بچے کا ہے۔ حسین نے اٹھا لیا بچے کو، کلیجے سے لگا لیا، اور کہا اگر تمہیں یقین نہیں آتا لو میں اپنے بچے کو اٹھائے دیتا ہوں۔ امام نے داہنے ہاتھ سے بچے کو اٹھا کے پورے لشکر کو دکھایا، دیکھو یہ میرا بچہ کتنا پیاسا ہے۔ فرمایا میرے لال تم بھی اپنی حجت تمام کرو۔ سوکھے ہوئے ہونٹ تھے، مثل کما کے زبان ہو چکی تھی، بچے نے جیسی ہونٹوں پر زبان پھرائی، فوجی عدو میں تلاطم بپا ہو گیا، کوئی ادھر ہتھیار پھینک کے بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ عمر ساجدہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا نہیں؟ ارے یہ معصوم بے زبان ہے، کہیں اللہ عذاب نہ نازل کر دے۔ اللہ اللہ منصوبہ باطل کو
ناکام جو کیا بشیر نے کیا، جنگ حسین سے تھی مگر فتح علی اصغر نے کر لیا، جس نے عباس کے شانے قلم کیے، کرگل جوان کے کلیجے پر برچھی ماری، قاسم کو پامال کیا، اور محمد کو پامال کیا۔ اب میں کتنے بتاؤں عزیزو جو اصحاب حسین پر مروت کسی کو نہیں، مگر بشیر نے فقط زبان ہونٹوں پر پھرائی تھی، لشکر میں انقلاب آ گیا۔ 950 برس کی زندگی میں آپ 8 مومن نہ بنا پائے، مگر جو لشکر کو اپنا ہمنوا بنا لے وہی حجت خدا ہے۔ اس کے بعد ہرملا کو آواز دی، عمر سعد بزحمت تمام ہے، اینا اینا ہرملا اختہ کلام الحسین، ہرملا تو کدھر ہے، حسین کی گفتگو قضا کر دے۔ ہرملا آیا اور وہ 3 بھال کا تیر، وہ کمان، 2 جملے پڑھنے کی اجازت دے دو ارباب اعزاز۔ میں بشیر کی ہستی کے بارے میں کچھ تعارف دینا چاہتا ہوں ارباب اعزاز۔ مقتل یہ لکھتا ہے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، بچے کا وزن کم تھا۔ اور مولا نے پہلی دفعہ جب تیر چلے کما پہ چڑھایا، رہا کرنا چاہتا ہے، ہاتھوں میں راشا پیدا ہوتا ہے، تیر زمین پہ گڑ جاتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے ہرملا تیری تیر اندازی کا تو پورے عرب میں شہرت، تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا ہرملا، کہتا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تمہیں دکھائی نہیں دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب میں اس بچے کی طرف تیر رہا کرنا چاہتا ہوں تو ایک نقاب پوش بی بی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اے ہرملا میرے بچے کی خطا تو بتا۔ اس نے کہا جلدی کر، دوبارہ تیر اس نے جوڑا، پھر تیر گرا۔ عمر سعد نے کہا تو نامی گرامی تیر اندازوں میں تجھے آج ہوا کیا ہے؟ جو نفسیاتی ضرب عمر سعد کو لگائی ہے، ہرملا نے اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جو تیر انداز ہو۔ اللہ اکبر، اور عجیب کیفیت میں ہے۔ کہتا عمر سعد تو نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ آج میرا تیر خطا کیوں کر رہا ہے؟ بآخری نفسیاتی جملہ اس کا ہے، وہ کہتا ہے عمر سعد مجھے لگتا ہے جب میں اس بچے کی طرف تیر رہا کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا جیسے اس بچے کی ماں خیمے کے پیچھے سے منظر دیکھ رہی ہے۔ اور مولا نے آنکھیں بند کر کے تیسری دفعہ تیر رہا کیا، فضا میں لہراتا سنسناتا تیر چلا، خیمے کا پردہ ہٹا، آواز آئی اے میرے لال اصغر اب تیر خطا نہ کرے گا بیٹا، تیر کھا کے مسکرا دینا، یہ تیری ماں کی آرزو ہے۔ جیسا ہی تیر لگا فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں تیر حلق میں پیوست تھا مگر خیمے کا رخ تھا۔ بے زبانی بتا رہی اماں تیرا بیٹا تیر کھا کے ہنسا ہے، رویا نہیں۔ اے اصغر، اے بے زبان، قیامت تک دنیا تجھ پہ گریہ کرے گی، تیرا نوحہ پڑھے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔